الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 12واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 28واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 227 تک آیات گزری۔ آیت نمبر 227 کے بعد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں ذکر تھا بیجا قسموں کی ممانعت اور بیویوں سے جو لوگ ان سے دور رہنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، صحبت نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے بھی احکام گزرے کہ اگر کسی نے مطلق طور پر یا دائمی طور پر بیوی سے نہ ملنے کی، صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لی تو 4 مہینے تک کے لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، کفارہ ادا کر دے تو اس کی بیوی رہے گی، نکاح باقی رہے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے تک اپنی قسم کو نبھا گیا، قسم نہیں توڑی، تو اس 4 مہینے گزرنے پر بیوی کا نکاح اس سے جو ختم ہو جائے گا اور بیوی پر طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اسی سے متعلق اور مسائل کہ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھایا یا 4 مہینے کی مدت کے ساتھ یا اس سے زیادہ مدت کے ساتھ یا مطلق طور پر، سب کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ تو اگر اسے طلاق دینا ہی مقصود ہے تو قسم کھانے کے بعد قسم نہ توڑے، جب 4 مہینے گزریں گے تو خود بخود طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق پڑنے کے بعد اس کی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ نکاح سے باہر ہونے کے بعد دوسرے کے لیے فوراً حلال نہیں ہو جائے گی، بلکہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے بھی اپنا ایک قانون ہے، ان کے لیے عدت ہے۔ طلاق کا ذکر آگے کئی آیتوں میں چلا گیا ہے۔ اسلام میں طلاق کا نظام بہت سی مصلحتوں پر ہے۔ بعد میں دنیا نے ضرورت کی وجہ سے اور مذاہب کے لوگوں نے، دوسری قوموں نے بھی طلاق کو اپنایا ہے۔ ہندو مذہب نے بھی طلاق کو اپنایا، یہودیوں نے بھی طلاق کو اپنایا، حالانکہ ان کے مذہب میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے یہاں تو یہ تھا کہ اب نکاح ہو گیا تو شوہر مرے تو یہ بھی اس خاتمے میں مر جائے، جلے اسی کے ساتھ جل جائے، جلا دی جائے، زندہ جلا دی جائے، یہ سب قوانین تھے۔ لیکن اسلام نے جب حالات خراب ہوں، کسی طور پر نہ بنے، ایک طرف سے میل جول نہیں ہو پا رہا یا دونوں طرف سے میل جول نہیں ہو پا رہا، طبیعت دونوں کی ایک دوسرے سے نبھ نہیں رہی، 1000 جتن کر لیے گئے، دونوں میں نباہ ہونے کی کوئی شکل نہیں بنتی، بیٹھکیں ہو چکی، لوگ پڑ چکے، دونوں خاندان کے لوگ کوششیں کر چکے، اور صلح صفائی کی کئی کوششوں کے بعد بھی جب کوئی معاملہ نہ بنے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ابھی کڑوا گھونٹ دونوں کی جدائیگی کا دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے طلاق کے قوانین نازل کیے گئے۔ طلاق کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد فوراً وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ طلاق کے بعد اس کو عدت گزارنا ہوتی ہے۔ عدت کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدت کے معنی آتے ہیں شمار کرنا، اور شمار کرنے سے مراد یہ کہ عدت طلاق کے بعد کچھ مہینے یا کچھ ماہواری کا زمانہ یا حمل کے زمانہ گزر جانے کے درمیان انتظار کرنا کہ جب اتنا وقت گزر جائے تب دوسرے سے نکاح ہو سکے گا۔ تو جو شریعت کی طرف سے ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کے حلال ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اس مخصوص مدت کے گزرنے کا نام، اس وقفے کا نام جو طلاق کے بعد اور دوسرے کے لیے حلال ہونے کے درمیان جو مدت اور وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کا نام، اس مدت کا نام عدت ہوتا ہے شریعت میں۔
عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیٹ میں اس کے بچہ ہے یا نہیں ہے. یہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرنے سے پہلے عدت اس لیے گزروائی جاتی ہے تاکہ حمل کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، تاکہ کسی کی اولاد کسی دوسرے کو نہ مل جائے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے اس میں بعض طلاق کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، دونوں کو سوچنے سمجھنے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس عدت کے درمیان دونوں لوگ خوب سوچ لو، چھوڑنا ہے کہ پھر سے رکھنا ہے، بات بنانی ہے اور یہ پھر سے اپنی زوجیت میں اسے واپس لینا ہے یا یہ کہ طلاق کو باقی رکھنا ہے. تو درمیان میں ایک سوچنے سمجھنے کا مرحلہ ہونا چاہیے جس سے یہ مصلحت بھی پوری ہو جائے کہ پیٹ کا حال بھی معلوم ہو جائے کہ حمل سے تو نہیں ٹھہر گیا کہ اولاد پھر اسی کی ہو، کسی اور کے نکاح میں جانے سے اولاد خلط ملط نہ ہو جائے، نسب گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ کہ دونوں کو سوچنے کا بھی موقع رہے اور اس بیچ میں حالات بھی نارمل ہو جائے. اور تو کئی مصلحتوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں عدت کا قانون رکھا. چنانچہ اس آیت کے اندر طلاق شدہ عورتوں کے لیے عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں طلاق پا جائیں، جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے، انہیں چاہیے کہ وہ 3 ماہواری عدت گزاریں. یہ طلاق کی عدت ہے. وفات کی عدت کا ذکر 2 رکوع بعد کے آئے گا. طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس آیت کے اندر طلاق کی عدت کی صرف ایک صورت بیان کی گئی ہے. طلاق کی عدت کی اور صورتیں سورہ طلاق کے اندر 28ویں پارے میں آئی ہیں. ایک صورت سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں آئی ہے. طلاق کے اندر عدت کی ضرورت جبھی پڑتی ہے جبکہ رخصتی ہو چکی ہو، میاں بیوی کے درمیان تنہائی کی نوبت آ چکی ہو. اگر میاں بیوی کے درمیان تنہائی کی نوبت ہی نہیں آئی، رخصت ہی نہیں ہوئی اور نکاح ہی ہوا تھا، حالات خراب ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی تو عدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جن مصلحتوں سے عدت گزروانی ہے اس میں کوئی مصلحت یہاں نہیں ہے. یہاں اس لیے غیر مدخول بہا اسے بولتے ہیں، یعنی جس سے صحبت نہیں ہوئی ہے جس سے نکاح کے بعد، تو اس عورت سے جس سے خلوت کی نوبت نہیں آئی، رخصتی کی نوبت نہیں آئی، تو اس میں عدت بھی نہیں ہے. اس کو جو بھی طلاق دی جائے گی وہ رجعی نہیں ہوگی، بائنہ ہی ہوگی. اس کو سری طلاق ایک بار دی جاتی ہے تو اس میں پھر شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا ہے، وہ طلاق بائنہ ہی ڈائریکٹ پڑتی ہے، اس لیے اس میں عدت کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک تو یہ اس کا ذکر آیت نمبر 49 میں سورہ احزاب میں ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو اور تم نے ان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، فلا عدت لہن، تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، ان کے لیے عدت کی ضرورت پھر نہیں ہوتی. اب جن عورتوں کی سے اپنے شوہروں سے وہ مل چکی، خلوت کی نوبت آ چکی، اس کے بعد جب طلاق پڑتی ہے، چاہے طلاق کی وہ صورت ہو جیسا کہ اوپر آیا کہ قسم کھا لی تھی 4 مہینے نہیں ملیں گے اور 4 مہینے گزر گئے تو طلاق پڑ گئی، چاہے صراحتاً طلاق دی جائے، اب اس میں چاہے 2 طلاق دی جائے یا 1 طلاق دی جائے یا 3 طلاق ہو. پھر طلاق کی اور صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ طلاق بائنہ ہو، کہ وہ طلاق رجعی ہو، کہ طلاق مغلظہ ہو. اس کے مسائل اپنے علیحدہ ہیں، یہاں پر اس کی توضیح تشریح نہیں کرنی ہے. عدت کو صرف کھولنا ہے کہ طلاق شدہ عورتیں جو عدت پاتی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عدت کیسی گزاری جائے گی، عدت کے احکام کیا ہوں گے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حمل سے ہے یا نہیں. اگر طلاق شدہ عورت حمل سے ہے، اگرچہ حمل کے زمانے میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق بہرحال پڑ جائے گی. جیسے اذان کے بعد، جمعہ کی اذان کے بعد خرید فروخت کرنا منع ہے لیکن کوئی خرید فروخت کر لیتا ہے تو وہ مالک بن جاتے ہیں اپنی خریدی ہوئی چیز کے، بیچی ہوئی چیز کے. کسی اور کی زمین میں کسی ناجائز قبضہ کر کے اس پہ نماز پڑھنا منع ہے لیکن آپ نے نماز پڑھ لی، گناہ الگ پڑا لیکن نماز بھی ہو گئی. کسی کا چوری کا پانی بندوق کے نوک پر چھینا، اس سے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی تو آپ کا وضو تو ہو گیا لیکن اس کا گناہ الگ رہا. ایسے ہی اگر آپ نے ناجائز طریقے سے طلاقیں دیں، 3 طلاق دینا منع ہے لیکن دے دی 3 طلاق، حیض کے زمانے میں طلاق دینا منع ہے لیکن دے دی حیض کے زمانے میں طلاق، حالت حمل میں طلاق دینا منع ہے لیکن حالت حمل میں طلاق دے دی تو طلاق تو بہرحال پڑ جائے گی. طلاق کی مثال تو بندوق کے فائر جیسی ہے کہ فائرنگ جیسے بھی ہو جائے، دھوکے سے ہو جائے، جان بوجھ کے ہو جائے، ہنسی خوشی میں ہو جائے، غصے میں ہو جائے، نشے میں ہو جائے، وہ فائرنگ جو ہوئی زہر کھانے جیسی ہے. زہر جیسی بھی کھایا جائے، دھوکے سے کھایا جائے، جان بوجھ کے کھایا جائے تو زہر تو اپنا اثر کرے گا. ایسی طلاق جیسے بھی ہوگی اپنا اثر کرے گی، طلاق پڑ جائے گی.
تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت حمل میں طلاق دی گئی تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی بچے کی پیدائش سے پوری ہوگی۔ اب بچے کی پیدائش 2 دن میں ہو جائے یا 8 مہینے بعد ہو تو عدت بہت بڑھ جائے گی یا بہت گھٹ جائے گی۔ اب ولادت میں 1 دن باقی بچا تھا، ایڈمٹ ہوئی، 1 دن پہلے شوہر نے کسی بات میں طلاق دے دی تو 1 ہی دن بعد طلاق کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے ابھی بچہ پیٹ میں آیا ہی تھا، پہلا ہی مہینہ تھا، انبن ہو گئی، طلاق دے دی، ابھی بچہ پیدا ہوگا 8 مہینے کے بعد تو عدت بھی پوری ہوگی 8 مہینے کے بعد۔ اگر حمل ٹھہر گیا تو حالت حمل میں دی ہوئی طلاق کی عدت حمل کے جن دینے سے، پیدائش ہو جانے سے پوری ہوتی ہے، چاہے وہ جلدی پیدا ہو جائے بچہ ہے دیر میں پیدا ہو۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر بچے کو صفائی کرا دی گئی تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر بچے کے اعضاء پورے بن چکے تھے، جس کی علامت یہ ہے کہ 4 مہینے پر ایسا ہوتا ہے، تو 4 مہینے پر جان بھی پڑ جاتی ہے، تو اگر 4 مہینے سے پہلے حمل کو ضائع کرایا ہے تو عدت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر 4 مہینے بن چکے تھے، بچے کے جو پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہو چکا تھا، پھر بچے کو ضائع کرایا ہے تو گناہ تو پڑے گا جو پڑے گا، لیکن عدت پوری ہو جائے گی صفائی سے۔ تو یہ ایک ضمنی مسئلہ ہوا۔ تو اگر حالت حمل میں کسی کو طلاق دی تو اس کی عدت کیا بنی؟ حمل، بچے کی پیدائش سے عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر حمل نہیں ہے پھر 2 صورتیں دیکھا جائے گا کہ جس عورت کو طلاق دی اس کو ماہواری آتی ہے یا نہیں، حیض آتا ہے یا نہیں۔ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہر مہینے خون آنے کی، وہ عادت والا خون آتا ہے نہیں، اگر نہیں آتا، مثلاً یہ نابالغ ہے یا مثلاً یہ کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض کا خون آنا ہی بند ہو گیا اب، یا ابھی بالغ تو ہو گئی لیکن حیض شروع نہیں ہوتا ابھی، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے حیض 15 برس میں نہیں بلکہ 18 برس میں، 17 برس میں، تو بالغ تو 15 برس میں شریعت کے اعتبار سے کہلاتی ہے۔ لہذا ایسی عورتوں کو اگر طلاق دی جن کو ماہواری نہیں آتی، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، یا ماہواری آنے کے بعد اب ان کی ماہواری بند ہو چکی ہے، وہ نا امیدی کی عمر میں آ گئی ہیں، تو اگر ان کو طلاق دی جائے تو ان کی عدت پھر حیض سے نہیں ہوگی، حیض آتا ہی نہیں تو حیض سے کیسے عدت ہوگی، حمل ہے نہیں تو حمل سے بھی نہیں ہوگی، ان کی عدت 3 مہینہ ہوگی۔ یہ دونوں مسئلے سورہ طلاق کے اندر آئے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ دونوں مسئلے سورہ طلاق میں۔ اب ایک مسئلہ بچا جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے اور ان عورتوں کو طلاق دی گئی، حمل نہیں ہے اور وہ بلا حیض والی نہیں ہے، حیض والی عورتیں ہیں، ماہواری والی عورتیں ہیں، ان کو جب طلاق دی جائے گی تو طلاق کے بعد ان کو عدت جو گزارنی ہوگی وہ 3 حیض ان کی عدت ہے، یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق ہوگی، دینا بھی چاہیے پاکی کے زمانے میں۔ اگر کسی نے گناہ کیا اور حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا، پھر پاکی کا زمانہ آئے گا تو اس کے بعد پھر 3 مستقل حیض گزارنے ہوں گے، یعنی 1 مہینے میں اس کو ماہواری آئی، پھر پاکی کا زمانہ آیا، پھر ماہواری آئی، پھر پاکی کا زمانہ آیا، پھر تیسری ماہواری جب آئے اور تیسری ماہواری ختم ہو جائے تب عدت ختم ہو جائے گی۔ ماہواری بعض دفعہ مہینے ہر مہینے نہیں آتی، بعض عورتوں کو 2 مہینے 3 مہینے بعد آتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی عدت لمبی بھی ہو جائے گی، لگاتار ہر مہینے خون آتا ہے، ماہواری آتی ہے تو 3 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ تو 3 مہینے سے مراد نہیں ہے، وہ 3 ماہواری مقصود ہے۔ اب 3 ماہواری 3 مہینے میں پوری ہو جائے یا 8-10 مہینے میں، 5-6 مہینے میں، 4-5 مہینے میں پوری ہو، جب تیسری ماہواری کا خون بند ہوگا، پاک ہوگی، تب عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ عدت کی تفصیل ہے، یہ طلاق کی عدت کی تفصیل ہے کہ حمل والی عورتوں کے لیے بچے کی پیدائش سے، جن کو حیض نہیں آتا ان کے لیے 3 مہینہ، مشہور ہے 3 مہینہ 13 دن، یہ 13 دن کچھ نہیں ہے، صرف 3 مہینہ، اور جن کو ماہواری آتی ہے ان کی عدت 3 ماہواری گزر جانا، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بات کہ ماں کے اس کے عورت کے پیٹ میں حمل ہے یا اس کو حیض آتا ہے یا وہ حمل سے ہو گئی ہے یا اس کا حیض بند ہو گیا ہے، یہ اندر کی بات ہے، عورت کے بیان پر ہی معاملہ موقوف ہے۔ اب عورت کی دیانتداری کی بات ہوگی کہ صحیح بیان کرے، اگر وہ غلط بیانی سے کام لے گی تو وہ گنہگار ہوگی، لوگ تو اس کے بیان پر ہی عمل کریں گے۔ اب مثلا اس کے ابھی 2 ہی حیض گزرے تھے، اس نے سوچا فلانی جگہ رشتہ جلدی ہو جائے، اس سے چھٹکارا جلدی ملے، کہیں رجوع نہ کر لے یہ شوہر،
ایک ہی طلاق دیا ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ غلط بیانی سے کام لے کر کہہ دے کہ میرے 3 حیض پورے ہو گئے۔ تو شریعت نے، قرآن نے کہا کہ اللہ اور آخرت پر تمہیں ایمان ہے تو یہ مت دیکھو کوئی جان رہا نہیں جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں اس دھیان کے ساتھ اپنی بات کو بتلانا چاہیے، غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ میری عدت گزر گئی، میرے 3 ماہواری پوری ہو گئی، یا مثلا 3 ماہواری پوری ہو گئی لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس پھر جاؤں، لہذا وہ چاہتی ہے کہ مجھے پھر رجوع کر لے، تو کہتی میری ابھی عدت نہیں گزری، آپ رجوع کرنا چاہیں رجوع کر لیں، حالانکہ عدت گزر گئی ہے، یہ بھی غلط بیانی ہوگی۔ یا مثلا بچہ پیٹ میں آ چکا ہے، پہلا مہینہ ہے، وہ سوچ کر کے کہ ابھی تو میری عدت بہت لمبی ہو جائے گی، میں نکاح دوسرے سے نہیں کر سکوں گی عدت کے زمانے میں، لہذا کہتی ہے میری عدت تو مہینے سے پوری ہوگی، مجھے نہ حیض آتا ہے نہ حمل ہے، حالانکہ اس کے حمل تھا، لہذا اس نے 3 مہینے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیا اور جو بچہ پیدا ہوا دوسرے شوہر سے جا کے جوڑ دیا، تو یہ بھی غلط بیانی ہوگی۔ تو شریعت نے اس سلسلے میں کہا کہ بھائی اس بات کو تو کوئی نہیں جانے گا، تمہیں اللہ اور آخرت کا حوالہ دے کے تم سے کہا جاتا ہے کہ تم پیٹ میں جو بھی چیز ہو، حمل ہے یا حیض ہے یا دونوں نہیں ہے، اس کو تم چھپاؤ نہیں، جو بات جیسے ہو ویسے بتاؤ تاکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کر بیٹھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی، اور آگے بتایا کہ عدت کے زمانے کے اندر اگر طلاق رجعی ہے، 1 طلاق یا 2 طلاق تک معاملہ محدود ہے، شوہر نے 3 طلاق نہیں دی ہے یا طلاق بائنہ حرام والی طلاق نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں عدت کے اندر شوہروں کو حق ہوتا ہے کہ اگر وہ حالات میں سدھار دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زوجیت میں واپس لینے کے بعد ہم بیوی سے نیک نباہ کر سکیں گے اور بیوی کے اندر بھی کچھ صلح سدھار نظر آ رہا ہے، تو یہ شوہروں کو حق ہے کہ اپنے ان بیویوں کو جن کو طلاق دی ہے اپنی زوجیت میں واپس لے لے۔ اس میں خاندان والوں کو اور دوسروں کو آڑے نہیں آنا چاہیے، اور جو ہے شوہر کو اس حق کے استعمال کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، آڑ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر وہ، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ ان کی نیت درست رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ ظالمانہ طریقے سے ستانے کے لیے طلاق دے کر بیوی کو رجوع کر لیا اور پھر کہا اب نہ تمہیں طلاق دیں گے اور نہ تمہیں چھوڑیں گے اور تمہیں ایسے ہی سڑا دیں گے۔ اس طرح کے ظالم شوہر معاملات کرتے ہیں، تو قرآن نے یہاں قید لگا دی کہ شوہروں کو اللہ نے جو حق دیا وہ اسی حالت میں دیا کہ وہ بیویوں کو سدھار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رکھنا چاہیں۔ اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ نہیں رکھتے تو انہیں پھر رجوع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ دوسروں سے نکاح کرنے دیں عدت گزر کر کے اور نہ خود ٹھیک سے رکھیں، ایسا کریں گے تو شوہر ظالم ٹھہریں گے۔ یہاں پر رجوع کرنے کا حق یا طلاق کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے طرف منسوب کیا ہے کہ طلاق بھی مرد دیتا ہے، رجوع بھی مرد کرتا ہے۔ رجوع بیوی اکیلے نہیں کر سکتی، بیوی کے رجوع کرنے سے رجوع بھی نہیں ہوگا، اور بیوی کی طلاق دینے سے طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ طلاق کا اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا، رجوع کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا۔ حالانکہ حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بھی بیان کیے، مردوں کے بھی بیان کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں تو عورتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے، تو قرآن نے کہا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ویسے ہی ہیں جیسا کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم، عورتوں کے حقوق مردوں پر لازم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تفریق نہیں کی، بلکہ اس میں معروف ضابطے دستور کے مطابق دونوں کے حقوق رکھے، بیویوں کے حقوق الگ بیان کیے اور شوہروں کے حقوق الگ بیان کیے۔ بیویوں کے حقوق پر وہی گناہ جو شوہروں کے حقوق کی حق تلفی پر گناہ ہے، بیوی حق تلفی کرے یا شوہر حق تلفی کرے، اللہ کیا دونوں برابر کے مجرم ہوں گے۔ البتہ میل جول کی زندگی میں ایک کو امیر بنا دیا جاتا ہے، ایک کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور رجوع کرنے کے معاملے میں مرد کو فوقیت دی ہوئی ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بیوی کو نہیں سونپا۔ اور اس کی مصلحت میں تفصیلات میں نہ جائیں، صرف ایک بات پہ غور کرنا کافی ہوگا کہ جن ملکوں کے اندر طلاق کا اختیار مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دیا ہوا ہے، آپ ان کا سروے کر لیجئے کہ وہ رشتہ 1 مہینہ بھی نہیں چلنے پاتا، کیونکہ 2 طرفہ اختیار حاصل ہے، مرد کو بھی اختیار حاصل ہے کہ عورت کو چھوڑ دے، عورت کو بھی اختیار حاصل ہے مرد کو چھوڑ دے، تو مرد تو چھوڑنے میں سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے، وہ کچھ اپنے کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن عورتیں بہت جلد باز ہوتی ہیں فیصلہ کرنے میں، ذرا میں ناک بھوں چڑھی اور انہوں نے مرد کو طلاق دی اور رفو چکر ہو گئی۔ تو اس بنا پر جو ہے اگر دونوں طرف سے اختیار مل جائے تو جو گھر
جو ہے 20% اجڑ رہے ہیں وہ 80% اجڑیں گے. تو شریعت نے یہ اختیار مرد کو دیا اور اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. آگے طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کچھ تفصیل اس میں آئے گی. تو ان آیتوں کے اندر ان طلاق شدہ عورتوں کی عدت کو بیان کیا گیا ہے جو طلاق شدہ عورتیں حیض والی ہوتی ہیں کہ ان کی عدت 3 ماہواری گزر جانا ہے. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی انتظار میں رکھیں اپنے کو، اور عدت میں روکے رکھیں اپنے کو 3 قروء 3 حیض تک. قروء کے بارے میں علماء نے اور بھی تفصیلات کہ قروء سے مراد حیضی ہے یا کچھ اور بھی، لیکن جو چیز احناف کے نزدیک جو مشہور اور معتبر قول ہے وہ 3 حیض کا ہے، اسی کے مطابق بات بتلائی گئی. تو طلاق شدہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسهن، تو وہ ابھی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں روکے رکھیں، عدت گزاریں 3 قروء 3 حیض تک، 3 حیض کے ختم ہونے تک. اور حیض ہے یا حمل ہے یا دونوں نہیں ہے تو اس کے لیے وہی بہتر جانتی ہیں. قرآن نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، ان عورتوں کے لیے، طلاق شدہ عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا جائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہوا ہے، کہ حمل ہے یا حیض ہے، کہ کیا چیز ان کے پیٹ میں ہے، تو اس کو وہ چھپائیں نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں کہ لوگ تو نہ سمجھ پائیں گے، لیکن اس خیال سے انہیں بتلانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وبعولتهن احق بردہن، اور ان کے شوہروں کو، ان طلاق شدہ عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کا حق رہتا ہے فی ذالک، اس عدت کے زمانے میں. اور ان شوہروں کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ حالات میں سدھار چاہ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب رجوع کر لینے کے بعد معاملات خراب نہیں ہوں گے تو رجوع کر لینا چاہیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف حقوق یک طرفہ نہیں ہیں بلکہ دونوں کے ذمے اللہ نے حقوق لگائے. وَلَهُنَّ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے ذمے، ایسے ہی جیسا کہ عَلَيْهِنَّ، عورتوں پر حقوق ہیں مردوں کے ذمے. بالمعروف، معروف طریقے پر، تو عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں پر، مردوں کے حقوق بھی ہیں عورتوں پر بالمعروف، شریعت کے اور دستور کے اور رواج کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ اضافہ ملا ہوا ہے. 1 درجہ مردوں کو اللہ نے بڑھا دیا ہے عورتوں کے مقابلے میں، معاملات اور میل جول گھریلو زندگی میں، کہ ان کو امیر بنا دیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا اختیار مرد کے حوالے کیا ہے نہ کہ عورت کے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے عورتوں پر، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں 1 درجہ فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے، حکمتوں والے. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا